ان کی کوشش یہی تھی کہ اتحاد اتفاق ہونا چاہیے. تو لاکھوں کی تعداد میں بہت کئی ہزار، میرے خیال میں 50,000 کے قریب لوگ اسلام آباد سے آ گئے گاڑیوں میں بھر کے، اور پھر لال چوک میں ایک جمع غفیر جمع ہو گیا. کوئی تفریق نہیں رہا کہ یہ کس کا جلوس ہے، شیعوں کا ہے، سنی کا ہے. تاریخی اہمیت ہے کیونکہ اس جلوس میں جہاں مختلف فرقوں اور مختلف مسلکوں کے لوگ سبھی لوگ کا اہتمام کرتے تھے، عزاداروں کے لیے پانی اور غذا کی فراہمی کا انتظام کرتے تھے. مولانا عباس انصاری نے کل مسلمین کو کال ایک دی کہ آئیے آپ بھی اس میں باضابطہ طور شرکت. یہ حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، یہ ہر کسی مسلمان کا ہے. جگموہن کے عہدے سنبھالنے کے پہلے مرحلے کے دوران کشمیری مسلمانوں نے خود کو ملازمت کے موقع سے الگ تھلگ پایا. 1986 میں مسلم سرکاری ملازمین کے بڑے پیمانے پر معطلی اور سرزمین ہند سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو جان بوجھ کر شامل کرنے نے ہنگامی احساس کو مزید بڑھایا. لوگوں نے خود کو الگ تھلگ محسوس کیا اور اس نے غصے کو جنم دیا جو ابھر رہا تھا. حالانکہ لوگ خاموش تھے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا. جگموہن کشمیر میں میڈیا اور بیانیہ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے. لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن سب جانتے تھے کچھ بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. 1985 وہ سال تھا جب اننت ناگ سے ایک خبر آئی کہ جگموہن کی طرف سے لگائی گئی بیف پر پابندی کی خلاف ورزی کی گئی. اس واقعہ نے طوفان کو جنم دیا اور خوف ایک دم سے ٹوٹ گیا. اگلے سالوں میں تمام فرقوں اور مکتب فکر کے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس دن کے قائدین کے گھروں پر خاموش میٹنگیں کی. مسلم متحد محاذ بنایا گیا. یہ محض ایک غصہ نہیں تھا، یہ ایک عام کشمیری کو سیاسی اور معاشی مواقع کے انکار میں پیدا ہوا تھا. 13 جولائی 1986 کو مسلم یونائٹڈ فرنٹ کی میٹنگ میں پروفیسر بٹ کے گھر ہوئی. اس میٹنگ میں مولانا عباس انصاری کو مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا پہلا کنوینر مقرر کیا گیا. 10 ستمبر کو ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ کے دوران مسلم یونائٹڈ فرنٹ نے اپنی پہلی شٹ ڈاؤن کال جاری کی. محرم کے مہینے میں مسلم یونائٹڈ فرنٹ کی کمان میں 10 سے 13 ستمبر تک ہونے والی ان کی خفیہ میٹنگوں کا سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد کئی لیڈروں نے جگموہن کو زبردست جواب دینے پر اتفاق کیا، جس نے کشمیر میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا حکم دیا گیا. بلیک اینڈ وائٹ پوسٹروں پر پورے کشمیر میں بنائے گئے اور چسپاں کیے گئے. جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے رضاکار جمع ہوئے پوسٹر جگہ جگہ لگائے گئے. پوسٹر پر تاریخ اور ایک نعرہ لکھا تھا، شیعہ سنی اتحاد کا نعرہ. تاریخ 13 ستمبر 1986، مقام سری نگر. صبح ہوئی اور ہر کوئی شک میں پڑ گیا، لیکن حکومت سمیت انتہائی چوکس. ایڈمن کو یقین تھا کہ کوئی نہیں آئے گا. وہ صرف لائنوں کی درمیان نہیں پڑھ سکتا تھا. اس کا خیال تھا کہ مسلم متحد محاذ میں کوئی بھی اتنا مقبول نہیں ہے کہ 100 لوگ بھی اکٹھا کر سکے. 13 ستمبر 1986، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے. خواتین اپنے گھروں کی چھتوں سے شیعہ سنی اتحاد کے نعرے لگا رہی تھی، جبکہ مردوں نے سیاہ لباس پہن کر سری نگر کے لال چوک کی طرف مارچ کیا. سری نگر لوگوں سے بھر گیا. یا حسین، شیعہ سنی اتحاد زندہ باد، زندہ باد. پورے سری نگر میں نعرے گونج رہے تھے. 1986 میں ہوا یہ کہ ایک مولانا عباس انصاری صاحب کے تعلقات چونکہ سنی علماء کے ساتھ بہت زیادہ گہرے تھے اور روابط ہمیشہ رہے ہیں. رائٹ فرام دا ڈے وین ہی کیم فرام عراق اور کشمیر وارد ہوئے، تو اس کے بعد اس نے اتحاد المسلمین کی جب تنظیم کی بنیاد ڈالی تو اس نے مسلمین کے درمیان اتحاد کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کوششیں ہمیشہ جاری رکھی. تو اسی سلسلے کے ایک کڑی کے تحت وہ اسلام آباد آتے رہے، جاتے رہے. تو جب آنا جانا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوا، تو اسی دوران محرم کا مہینہ آ گیا اور 8ویں محرم کو جو یہ اچھی طرح سے جلوس نکلتا تھا تو اس لال چوک کے ایریا میں وہاں اسٹیج ایک قائم ہوتا تھا، تو وہاں پر مختلف علماء اور جو دانشور حضرات تھے وہ خطاب کر رہے تھے مونورس کو. تو اسی دوران جب یہ 8ویں کا جلوس آ گیا 1986 میں، تو مولانا عباس انصاری نے کل مسلمین کو کال ایک دی کہ آئیے آپ بھی اس میں باضابطہ طور شرکت. یہ حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، یہ ہر کسی مسلمان کا ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی یاد منائی جائے. تو لاکھوں کی تعداد میں
بہت کئی ہزار، میرے خیال میں 50,000 کے قریب لوگ اسلام آباد سے آ گئے گاڑیوں میں بھر کے، اور پھر لال چوک میں ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، اور اس جلوس میں شہدائے کربلا کی یاد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. تو ایک انقلاب سا آ گیا لال چوک ایریا میں اور سری نگر سٹی میں. کی وساطت سے روز بروز روز افزوں ترقی ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ چاہے بارہمولہ، اننت ناگ، اسلام آباد، کنگن، بانڈی پورہ سے لوگ جوگ در جوگ اس جلوس میں شامل ہوتی رہی. تاریخی اہمیت ہے کیونکہ اس جلوس میں جہاں مختلف فرقوں اور مختلف مسلکوں کے لوگ سبھی لوگ کا اہتمام کرتے تھے، عزاداروں کے لیے پانی اور غذا کی فراہمی کا انتظام کرتے تھے، وہاں بہت سارے اہل سنت برادری کے لوگ بھی اس جلوس میں شرکت کرتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 80s کی دہائی میں 86، 87 وغیرہ میں دور دور سے مختلف قصبوں سے لوگ آتے تھے اور اس جلوس میں شرکت کرتے تھے اور اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کرتے تھے. کوئی تفریق نہیں رہا کہ یہ کس کا جلوس ہے، شیعوں کا ہے، سنی کا ہے. یہ جلوس آبی گرو بازار سے نکل کر خانقاہ مولا شمسواری اختتام پذیر ہوا. پھر تیسری بار جب شیخ صاحب نے اپنی وزارت میں شیعہ علماء کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں یہاں پر پہلے عاشورہ کے 2 جلوس نکلتے تھے، ایک شمسواری سے جڑیبل اور دوسرا جڑیبل سے حسن آباد تک. تو شیخ صاحب نے مولوی محمد عباس انصاری صاحب مرحوم کے وساطت سے، جن کی کوشش یہی تھی کہ اتحاد اتفاق ہونا چاہے، اتحاد اتفاق کے ساتھ ایک ہی جلوس نکالا جائے.